الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 سالہ دور کے اندر 23 سالہ محنت کے بعد ایک ایسی جماعت کی بنیاد رکھی، ایک ایسی جماعت تیار کی جو قیامت تک کے لیے حق کا معیار ٹھہری۔ اگر کسی بھی جماعت کو دیکھنا ہو، کسی فرد کو دیکھنا ہو کہ وہ حق پر ہے کہ باطل پر ہے، آج تو لوگ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نا، اور جی فرقے ہی بڑے، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا، فرقے ہی بڑے ہیں، فتنے ہی بڑے ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا حق پہ کون ہے باطل پہ کون ہے، بڑی آسانی سے ہی کہہ دیتے ہیں۔ اب بتائیے کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں، ہمارا دین آخری دین ہو، اس کو اتنا لاوارث چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے، اتنا لاوارث چھوڑ دیا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل رہا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا نا، پھر تو کوئی حجت نہیں ہے ہم پر، جو جدھر جا رہا ٹھیک ہے، پھر تو کوئی ہم پر حجت ہی نہیں ہے۔ ہم یہ آسانی سے کہہ دیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے یا اللہ فتنے ہی بڑے سے، یا اللہ پاک فرقے ہی بڑے سے ہنسی کی کر دیں، بڑی آسانی سے کہہ دیں گے۔ تو اللہ پاک نے عقل دی ہے، دنیا میں اتنی ہم عقل چلاتے ہیں، دنیا میں کتنی عقل چلاتے ہیں، بال کی کھال اتار دیتے ہیں جناب، ایک ایک آنے کا حساب آتا ہے، ایک ایک چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ جہاں پر معاملہ مال کا ہے نا، باقی دیکھیے کہ نماز روزہ زکوٰۃ حج کے مسائل ہمیں کتنے آتے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہے، اور جناب یہ جو میراث کے معاملات ہیں یہ ماشاءاللہ بہت زیادہ آتے ہیں ہمیں، کوئی 1 روپیہ آگے پیچھے تو کر کے دیکھے، پتہ ہوتا ہے کتنا حصہ ملنا ہے، کتنا کس کو ملنا ہے۔ تو یہاں تو ہماری ساری عقل چلتی ہے، آج آ کے یہی ایک دینی لاوارث رہ گیا تھا کہ جس کے بارے میں یہ کہا جاتا کہ یا اللہ پاک فتنے ہی بڑے تھے، فرقے ہی بڑے تھے، ہمیں کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کی جماعت کو معیار بنایا ہے کہ ایک ایسی جماعت، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ اگر انبیاء کو معیار بنایا جاتا نا تو ممکن ہے کہ لوگ پھر بھی ہیلے بہانے سے کام لیتے، ہیلے بہانے سے کام لیتے کہ لوگ کہتے ہیں جو وہ تو نبی ہیں جی، وہ تو نبی ہیں، وہ تو ایسے کر سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے معیار صحابہ کو بنایا کہ وہ تو بشر ہیں، وہ تمہارے جیسے ہیں، وہ انسان ہیں، انبیاء بھی بشر ہوتے ہیں، لیکن وہ تو دیکھو کہ حضور کی صحبت میں بیٹھ کے ایسے ہوئے نا، حضور نے ان کی تربیت کیسے کی، لہذا حق کو پہچاننا ہے تو صحابہ کرام کو دیکھ لو۔ جس بات کی تمہیں سمجھ نہیں نہ آتی، جو کوئی فرقہ دعویٰ کرتا ہے اس فرقے کو دیکھ لو کہ اس کے اعمال، اس کے افعال، اس کے طور طریقے، اس کے عشق کے دعوے یہ صحابہ کرام سے ملتے ہیں۔ جو وہ تمہارے سامنے دین کی ترجمانی کر رہا ہے، کیا صحابہ کرام نے دین کی ترجمانی ایسے کی تھی؟ فوراً پتہ چل جائے گا، فوراً پتہ چل جائے گا۔ اب وہ جناب ایسے کہ جب بھی اہل باطل سے کوئی ایسی بات کریں گے نا، وہ کہیں گے وہ سیدھا حدیث پر جائیں گے، قرآن پر جائیں گے۔ بھئی ہم کہتے ہیں دیکھو حق کا معیار تو صحابہ کرام ہے، صحابہ کرام کو پیش کیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام کی جماعت کو
جماعت کو پیش کیا ہے۔ حق کا معیار وہ ہیں، اور قرآن پاک میں کئی جگہ نہیں آیا ان کو حق کا معیار ٹھہرایا گیا ہے، کہ حتیٰ کہ یہ کہا گیا تمہارا ایمان ان کی مثل ہوگا تو پھر تم ہدایت پا جاؤ گے۔ یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا کہ قرآن پر ایمان لے آؤ، حدیث پر ایمان لے آؤ، نبی پر ایمان لے آؤ، تم ہدایت یافتہ ہو، لیکن کہا نہیں صحابہ کرام جیسا ایمان ہوگا نا پھر تو ہدایت یافتہ ہو، گویا کہ وہ معیار حق ہے۔ تو اسی جماعت کے ایک فرق، چونکہ آگے 22 جماعت الثانیہ ہر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات بھی ہے، تو ان حضرات کا کبھی کبھی تذکرہ ضروری ہے، کیونکہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ غیروں کے جو تیر ہیں نا ان پر بہت برسائے جاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو لا محالہ کہ جو مظلوم ہو تو اس کا بھی دفاع کرنا بھی ہمارے ایمان کا حصہ ہے، کہ ہمیں کم سے کم کسی درجے میں دفاع کرنا آتا ہو، یا کم سے کم ان سے محبت کامل ہونی چاہیے۔ اگر غیروں کی باتیں سن کے باتوں میں بندہ آ جائے تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے، اس کو کوئی بھی برداشت نہیں کرے، حتیٰ کہ ایسے ایمان کو تو حضور نے بھی برداشت نہیں کیا کہ جس میں جانا سیدنا صدیق کے متعلق ایمان میں کمی ہو۔ تو جتنے بھی صحابہ کرام ہیں ان سے عقیدت رکھنا، محبت رکھنا، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑے جن کے بارے میں عقیدہ ہے، ہمارے درس نظامی کے اندر ایک کتاب پڑھائی جاتی ہے شرح عقائد، یہ عقائد کی کتاب ہے، یعنی جو قرآن و سنت سے، قرآن و احادیث سے جو عقائد ہیں وہ انہوں نے لکھے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا عقائد رکھنے چاہیے، اللہ تعالیٰ کی ذات کے متعلق کیا عقائد ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفات کے متعلق کیا عقائد ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی موٹے موٹے عقیدے ہیں نا، بلکہ وہ سارے تقریباً تفصیل سے ہیں۔ تو اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق لکھا ہے کہ ان کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، افضل البشر بعد الانبیاء، جتنے بھی نبی آئے نا دنیا میں، ان نبیوں کے بعد سب سے افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر کی ہے۔ اتنا اونچا مرتبہ ہے ان کا، یعنی انبیاء کے بعد جتنے انبیاء آئے، اب پہلی امتیں بھی تھیں، نبی تھے، ان کی امتیں بھی تھیں، ان کے صحابہ بھی تھے، لیکن ان کے صحابہ کا جو درجہ ہے ہمارے صحابہ سے کم ہے، چونکہ ہمارے نبی جو ہیں وہ سب سے اونچے ہیں، تو لہذا جو ہمارے صحابہ ہیں وہ باقی انبیاء کے صحابہ سے سب سے اونچے ہیں، تو لہذا ان کے بارے میں یہ عقیدہ ہے افضل البشر بعد الانبیاء ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ تو یہ ایسی ہستی ہیں، ان کے بارے میں دیکھیے کہ ویسے تو صحابہ کرام سب کے سب پر یہ ایمان رکھنا کہ سارے ہی مسلمان تھے، سارے ایمان پر تھے اور ایمان پر خاتمہ ہوا، لیکن اس کے باوجود تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ اب کچھ صحابہ کرام ایسے ہیں کہ جن کا ایمان یا تو قرآن سے ثابت ہے، یا تواتر سے ثابت ہے، یا اجماع سے ثابت ہے، ان کا درجہ اور ہے، اور بعضوں کا ایمان خبر واحد جو حدیث کی قسم ہے اس سے ثابت ہے۔ تو جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، ان کے بارے میں علماء فرماتے ہیں چونکہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، تو لہذا اگر ان کا کوئی انکار کرے گا تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، چونکہ ان کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ اور کئی جتنے خلفائے راشدین ہیں یا دیگر مشہور صحابہ کرام ہیں، ان کا ایمان اجماع سے ثابت ہے، تواتر سے ثابت ہے۔ 1400 سال سے مسلمانوں کی زبان پر یہی ہے کہ یہ صحابہ کرام تھے اور ان کا حق پر ہی خاتمہ ہوا۔ تو بہرحال جو مسلم امہ کی بنیاد پڑی، جو کمیونٹی جتنی بھی ہے، جیسے ہم مردم شماری کرتے ہیں کہ لو جی یہ اتنے افراد ہیں، اگر ہم مسلمانوں کی مردم شماری کریں اتنے افراد ہیں، تو سب سے پہلا جو فرد ہمیں ملے گا مردوں میں، سب سے پہلے فرد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ اور دیکھیے کہ اس کے بارے میں جو قرآن پاک میں ایک واقعہ جو نقل کیا، بلکہ واقعے کی طرف اشارہ کیا جو میں نے آپ کے خطبے میں آیت مبارکہ پڑھی ہے، کہ وہ جو ہجرت کا واقعہ ہے، اس کے متعلق علماء فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ ہجرت کا سفر کتنا نازک سفر تھا اور کتنا رازداری والا سفر تھا، کہ مشرکین مکہ تلاش کر رہے ہیں اور جناب اعلان کیے ہوئے ہیں کہ جو زندہ حالت میں لے کے آئے گا یا جو ہے نا زندہ نام بھی ہوں، جس حالت میں بھی لے کر آئیں گے اتنے اونٹ 100 اونٹ انعام دیے جائیں گے، کروڑوں روپے کی رقم بنتی ہے۔ پورا مکہ مکرمہ تلاش کر رہا ہے جناب، ایسا نازک سفر، ایسا خفیہ سفر، اور انتخاب کن کا کیا جا رہا ہے؟ سیدنا صدیق کا۔ تو علماء فرماتے ہیں دیکھیے کہ جب ہجرت کے سفر پر حضور نکلے نا تو اپنی امانتیں کس کے حوالے کی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے اپنی امانتیں حضرت علی کے حوالے کی،
اور اللہ نے اپنی امانت صدیق کے حوالے کی کہ ان کو مدینہ تک پہنچانا ہے۔ اب دیکھیں وہ سارا خاندان ہی لگا ہوا ہے، ہر صدیق اکبر تو ساتھ ہیں، اور 3 دن جو غار ثور میں ٹھہرے رہے۔ عبداللہ بن ابی بکر یہ جاسوسی پر مقرر تھے کہ سارا دن مکے کے حالات لیتے تھے کہ کیا کیا معاملات چل رہے ہیں، کدھر کدھر لوگ جا رہے ہیں، ابھی معاملات تیز ہیں، تو لہذا وہ سارے دن کی خبریں رات کو آ کے غار ثور میں دیتے۔ اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی کھانے کی ڈیوٹی تھی، وہ کھانا مہیا کیا کرتی تھی، یعنی پورا خاندان حفاظت میں لگا ہوا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، جو اس طرح کی بکواس کرتے ہیں کہ وہ تو اوپر سے ساتھ تھے، مفاد کے لیے ساتھ تھے، اندر سے ساتھ نہیں تھے، تو اس سے اچھا موقع کون سا ہوگا؟ نعوذ باللہ من ذالک، حضور کو نقصان پہنچانا ہوتا تو اس سے اچھا موقع کون سا ہوگا کہ اپنے بیٹے کے ذریعے جاسوسی کروا دیتے، اپنی بیٹی کی جاسوسی کروا دیتے۔ بلکہ دیکھیے کہ یہ آیت مبارکہ کب نازل ہو رہی ہے کہ جب کفار تلاش کرتے کرتے پہنچ گئے نا غار ثور کے بالکل دہانے پر پہنچ گئے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ پر ایسی گھبراہٹ تھی، ایسا غمگین ہو رہے تھے کہ کہنے لگے یا رسول اللہ اگر یہ بندہ نیچے بیٹھ گیا نا اس نے دیکھ لینا ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی کہ جس کے بارے فرمایا گیا کہ اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ اب غم نہ کریں۔ اب غم کا جو ہے نا یہ عربی زبان کا لفظ ہے، ہمارے جو اردو ہے نا، اردو میں تو سارا ہی چلتا ہے نا، عربی میں تو ایک ایک لفظ کا ایک ایک معنی ہوتا ہے، پورا سمندر ہے۔ اب ایک لفظ استعمال ہوتا ہے لا تخف، ڈرو مت، ایک ہوتا ہے لا تحزن، غم نہ کریں۔ تو عربی کے یہ دونوں معنی جدا جدا ہے۔ لا تخف کا وہاں استعمال ہوتا ہے جہاں اپنی ذات کا ڈر ہو بندے کو، جیسے موسیٰ علیہ السلام نے وہ لاٹھی پھینکی نا تو اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا۔ اب لا محلہ کا جو نبی کا معجزہ ہوتا ہے نبی کے اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے، ان کو تھوڑی پتہ تھا کتنا بڑا اژدہا بن جائے گا، وہ تو لاٹھی تھی۔ تو جب پہلی مرتبہ ایسا کیا، لاٹھی پھینکی تو اژدہا بن گیا، وہ تو خود بھی ڈر گئے اور بھاگ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اقبل، واپس آئیں، واپس آئیں، موسیٰ علیہ السلام اب واپس آئیں، لا تخف، ڈریے مت۔ وہ طبی خوف تھا نا، طبی خوف تو ہوتا ہے، تو وہاں فرمایا لا تخف، ڈریے مت، لا تخف کہا۔ اور دیکھیے کہ جہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام کو کس کا غم تھا؟ یوسف علیہ السلام کا، غم میں پگھلے جا رہے تھے، نبی ہو گئے، تو وہاں پر دوسرے کا غم تھا نا، لا تحزن آیا، لا تحزن، لا حزن کا لفظ آیا ہے کہ دوسرے کا جہاں پر ڈر ہوتا ہے وہاں حزن کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ قرآن گواہ ہے کہ صدیق اکبر کو اپنی ذات کا ڈر نہیں تھا، حضور کا غم تھا۔ اللہ تعالیٰ گواہی دے رہا نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ لا تحزن، آپ غم نہ کریں، ہم جو ہے نا نقصان نہیں ہونے دیں گے۔ ان اللہ معنا، حضور فرما رہے ہیں ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں بھی علماء بڑی پیاری بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ان اللہ معنا فرمایا، کیونکہ یہ معیت ایسی تھی جس میں دونوں ہی شامل تھے۔ اور دیکھیے کہ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر جا رہے ہیں نا، تو ہجرت کر کے جا رہے ہیں، تو پیچھے فرعون کا لشکر ہے، آگے دریا ہے، تو وہ قوم کیا کہہ رہی ہے؟ موسیٰ مروا دیا آپ نے، کہ جناب مروا دیے، پیچھے فرعون آ رہا ہے، لشکر آ رہا ہے اور آگے دریا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کلا، ہرگز نہیں، ان معی ربی سیہدی، اللہ میرے ساتھ ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کا وہ مقام ہی نہیں تھا، وہ ابھی تک ان کے اندر جو ہے نا وہ عقیدت اور محبت نبی کی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو وہاں یہ ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ ان اللہ معنا، اللہ تعالیٰ ہم دونوں کے ساتھ۔ اب دو کیا ہے؟ صدیق اکبر ہے اور حضور ہے۔ اور یہاں بھی آیا نا کہ اذ ہما فی الغار، اذ ہما فی الغار، یہ جو یار غار کی اصطلاح ہے نا یہاں سے چلی ہے، کہ جو بڑا ہی گہرا دوست ہوتا ہے نا، یاری اور غم گساری میں ہوتا ہے، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی دوست ہوتا ہے، کہ جب ایسے پریشان کن حالات ہوتے ہیں تو وہاں جا کے پھر اپنے دل کے حالات کھولتا ہے، ذرا ہلکا ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو یار غار کی اصطلاح چلی ہے کہ جو بہت گہرا دوست ہو، یہ یہاں سے چلی ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ اذ ہما فی الغار، جب غار میں وہ دونوں تھے، اذ یقول لصاحبہ، اذ یقول لصاحبہ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے، صاحب جو ہے نا، یہ صاحب اور صحابی کا مادہ ایک ہی ہے۔ یہاں سے علماء فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر کی صحابیت یہاں سے ثابت ہے، کیونکہ صحابی اور صاحب عربی میں یہ ایک معنی ہے، ایک مادہ ہے اس کا۔
تو دیکھیے کہ قرآن پاک کے اندر اس آیت کے اندر جو اتنے جو ہے نا یہ جو گویا کہ فضائل ہی بیان فرمائے گئے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، گویا کہ قرآن بھی گواہی دے رہا ہے ان کی فضیلت کی۔ اسی طرح ایک موقع پر مدینہ منورہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے، تو وہاں یہودیوں کا ایک مدرسہ تھا، تو اس مدرسے میں یہودیوں کے ایک عالم بیٹھے ہوئے تھے، ان کا نام تھا فحاس، غالباً فحاس نام تھا۔ تو حضرت صدیق اکبر کے دل میں آیا کہ اس کو کیوں نہ دعوت دوں، تو جو ہے نا انہوں نے اس کو دعوت دی مدرسے میں۔ انہوں نے کہا کہ دیکھو تم جانتے تو ہو کہ تورات کے اندر ساری نشانیاں لکھی ہوئی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اور تمہارے لوگ بھی گواہی دیتے ہیں، تو تم جانتے ہو اچھی طرح، کیونکہ قرآن کہہ چکا تھا نا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ یہودی بہت اچھی طرح آپ کو جانتے ہیں کہ آپ بالکل اہل حق میں سے ہیں، آپ برحق نبی ہیں، آپ آخری نبی ہیں، جس طرح یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، تو یہ پہچان چکے ہیں۔ تو ان کا ہمارے مسلمانوں کا تو ایمان تھا کہ یہودی پہچانتے ہیں، مانتے نہیں تھے۔ تو صدیق اکبر نے کہا کہ یار تم پہچانتے تو ہو کہ آپ علیہ السلام حق پر ہیں، تو ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ تو چونکہ اب ان کو تو اپنا ایک غرض تھی نا، ان کو مفاد تھا کہ اگر ایمان لے آتے تو ان کو یہی تھا کہ ان کے جو چندے چل رہے تھے وہ سارے بند ہو جانے تھے، کیونکہ اطاعت کرنی پڑنی تھی، غلامی تھی، وہاں تو سرداری تھی، وہ صرف دنیا کی مفاد کی خاطر ایمان نہیں لے کر آئے۔ تو اس بے ایمان نے کیا کہا کہ آگے سے نا اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دی۔ اس نے کہا کہ دیکھو جو قرآن ہے تمہارا، قرآن کے اندر تو آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قرضے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے اور ہم غنی ہیں جو ہم سے قرضہ مانگ رہے ہو۔ قرآن پاک میں اگرچہ اس طرح کے الفاظ آتے ہیں کہ ان تقرض اللہ قرضا حسنا، کہ اگر تم اللہ کو قرض حسنا دو گے۔ قرض حسنا کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الفاظ بھی ایسے استعمال فرمائے، حالانکہ الفاظ اور بھی ہو سکتے تھے صدقہ خیرات کے، اللہ نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے کہ اللہ کے راستے میں جو دو گے وہ گویا کہ اللہ پر قرضہ ہی ہے۔ اب قرضہ کیا ہوتا ہے؟ اس کو واپس کرنا ہوتا ہے نا، تو جو تم اللہ کے راستے میں دو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور واپس کرے گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، تو برکت بھی ہو جاتی ہے، بیماریوں سے بچ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے الفاظ استعمال فرمائے۔ اس بے ایمان نے جو ہے نا اس کا اور مطلب نکال لیا کہ اللہ تعالیٰ تو فقیر ہے، اللہ تعالیٰ تو قرضے مانگ رہا ہے، تو ہم غنی ہیں۔ ایسی بات کرنی تھی کہ حضرت صدیق اکبر نے زوردار تماچا اس کے منہ پہ مارا اور کہا کہ اگر ہمارا تمہارا معاہدہ نہ ہوتا، حضور نے معاہدہ نہ کیا ہوتا، چونکہ معاہدہ کیا ہوا تھا مدینہ منورہ، یہ ان کے قبائل آباد تھے، تو حضور نے معاہدہ کیا تھا کہ اگر باہر سے کوئی حملہ کرے گا تمہارے اوپر کرے گا تو ہم ساتھ دیں گے، ہم پر کرے گا تم نے ساتھ دینا ہے، اور ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، یہ معاہدہ ہوا تھا۔ تو انہوں نے کہا حضور نے معاہدہ نہ کیا ہوتا تو میں تمہیں قتل کر دیتا، کہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے، ایمان نہیں لانا، بے ایمان رہ تو، لیکن اللہ کی شان میں گستاخی۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے جناب وہ سیدھا جو ہے نا پہنچ گیا حضور کی خدمت میں کہ جناب ہمارا آپ کا معاہدہ نہیں ہے۔ کیا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا ہمارا آپ کا معاہدہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، اور یہ دیکھیے جو آپ کے بندے ہیں انہوں نے جناب مجھے مارا ہے اور دھمکی دیا قتل کی۔ تو حضرت صدیق اکبر بھی پیچھے آ گئے، وہ بھی پہنچ گئے تھوڑی دیر تک۔ تو آپ نے فرمایا کہ آپ نے ان کو مارا، یہ معاملہ ہوا سارا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہوا کس وجہ سے؟ کہ اس نے اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے۔ اب وہ یہودی تھا، یہودیوں کو تو فطرت ہی ایسی ہے، وہ سرے سے منکر ہو گیا۔ اس نے کہا اللہ جی میں کیسے کر سکتا ہوں گستاخی، میں کیسے کر سکتا ہوں، ہم اللہ کو نہیں مانتے، بل اللہ کو تو ہم بھی مانتے ہیں۔ اب اللہ اہل کتاب ہے، اللہ کو تو وہ بھی مانتے ہیں، نبیوں کو بھی مانتے ہیں۔ تو وہ بالکل منکر ہو گیا۔ اب حضور نے فرمایا کوئی گواہ ہے، کوئی گواہ ہے؟ تو جناب اسی وقت جبرائیل امین آئے اور آیت نازل ہوگی لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اللہ نے گواہی دی، اللہ نے سن لی اس شخص کی بات جس نے یہ کہا تھا، بے شک اس نے یہ کہا تھا اللہ فقیر ہے ہم غنی ہیں۔ گواہی کون دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو گویا کہ دیکھیے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن میں بھی ان کے فضائل موجود، حدیث میں بھی موجود، اور مسلمانوں کا آج تک کا عقیدہ اس پر قائم رہنا کہ انبیاء کے بعد سب سے افضل ترین ہستی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ تو گویا کہ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اور دیکھیے کہ خدا نخواستہ جو اس درجے کی باتیں کرتے ہیں نا نعوذ باللہ من ذالک، کہ جناب وہ حق کھا گئے تھے کہ باغ فتق جناب وہ حصہ مانگنے آئی ہیں، حق نہیں دی، صرف بالکل فضول ہے، دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ جن پر اتنی محنت ہوئی ہو وہ تو علیحدہ بات ہے، حقیقت پر ہم بات بعد میں کریں گے، وہ تو ایک علیحدہ بات ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جس کی اللہ گواہی دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے نا میرے حبیب کے اس نے مال کھانا ہے،
میرے حبیب کے خاندان کو مال نہیں دینا تو اللہ تعالیٰ قرآن میں گواہیاں دیتے، اللہ تعالیٰ قرآن میں نازل کرتے ہیں ان کی شان کے قصے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ ایک ہوتا ہے نا کہ بندہ ایک باپ کا دوست ہوتا ہے، اس باپ کے دوست سے بھی بندے کو ہوتا ہے یار یہ ہمارے باپ کا دوست ہے، یہ انصاف کا فیصلہ کرے گی. تو آج کی بات ہے جناب، 1400 سال پہلے جن کی گواہیاں قرآن دے رہا ہے، صحابہ کرام دے رہے ہیں، وہ کیسے کسی کا حصہ کھا سکتے ہیں؟ بالکل ایسی باتیں سننے میں نہیں چاہیے. اگر آپ کہیں نا جناب تحقیق کرنی، تحقیق کے اندر کئی لوگ ایمان گواہ بیٹھے، وہ بھی تحقیق کرنی ہے. تحقیق کے اندر ہر بندہ کی اتنی صلاحیت ہے ہی نہیں، کیا وہ تحقیق کرے گا؟ اتنا تو یہ پڑھا ہی نہیں ہوا. لہذا یہ باتیں بالکل سننے میں نہیں چاہیے، اور ایمان بالغیب رکھنا چاہیے کہ تمام انبیاء کے بعد افضل ترین ہستی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.